دشمنوں پر اسلام اپنی حقانیت اور صداقت کے ساتھ جو غلبہ پایا، اس کی مثال تاریخ عالم میں کہیں بھی نہ مل سکی۔ بزرگوں نے واقعہ ہجرت کو کامیابیوں اور کامرانیوں کا پیش خیمہ قرار دیا ہے، اور ہر طرح کی فتوحات کا آغاز یہی سے ہوا ہے۔ چنانچہ جب مسلمان مکہ سے مدینہ آ گئے تو مدینے کے لوگوں نے ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی تائید کی، اور جب مسلمان سکون سے رہنے لگے تو مسلمانوں کا یہ آرام کافروں اور دین کے دشمنوں کو بے حد برا لگا۔ لہٰذا انہوں نے پروگرام بنایا کہ مسلمانوں کو مدینے میں سکون کی سانس لینے کا موقع نہ دیا جائے اور اسلام کی ترقی میں ہر اعتبار سے آڑ بنے رہیں۔ اسی منصوبے کے تحت حق و باطل کا پہلا معرکہ جنگ بدر رونما ہوا۔ آئیے دیکھتے چلے کہ انصار و مہاجرین نے اس جنگ میں کس طرح کی جانثاری کا ثبوت دیا۔ یہ اپنی مثال آپ ہے۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ دشمنان دین 1000 کا بھاری لشکر لے کر مدینے پر حملہ کرنے والے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا۔ معلوم ہوا کہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چاہیں گے وہی کریں گے، ہر طرح سے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 313 فرزندان توحید و رسالت کا ایک قافلہ لے کر روانہ ہوئے۔ یہ وہی مجاہدین تھے جن کے پاس کھانے پینے کی نہ کوئی سامان تھا، نہ جنگی ضرورتوں کا سامان، اور مجاہدین کی یہ حالت تھی کہ ان کے بدنوں پر یعنی جسموں پر پھٹے پرانے کپڑے تھے، چہرے سرد، لیکن ایک روحانی رعب ان چہروں سے عیاں تھا، اور انوار اسلام سے رونق تھی اور نور اسلام سے رونق تھی۔ آخر 17 رمضان کو لشکر حق و لشکر باطل میں معرکہ آرائی ہوئی۔ قدرت خدا کی شامل حال تھی اور حق کو غلبہ ہوا، تمام باطل دینوں پر چھا گیا۔ یہ وعدہ خداوندی کا کرشمہ تھا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو فرما برداری کا ضروری نتیجہ تھا۔ اسلام آہستہ آہستہ جڑ پکڑنے لگا، باطل اور اہل باطل کا نام و نشان مٹتا چلا گیا۔ چنانچہ جنگ بدر کے موقع پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں التجا کی، اے باری الہ، اے رب العالمین، یہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے، اگر یہ آج تباہ ہو جائیں گے تو پھر روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت حاصل ہوئی اور فتح کے جھنڈے گاڑ کر خوشی اور مسرت کے ساتھ واپس لوٹے۔ محترم سامعین، چونکہ اسلام ایک سچا مذہب ہے جو سراپا سچائی کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے، اور اس مذہب کے علمبردار میدان بدر میں 1000 دشمنان اسلام کے مقابلے میں صف آرا ہوئے اور کامیابی ان کے قدم چومی اور دین حق تمام دینوں پر غالب ہو کر رہا۔ ایسے ہی مدنی زندگی میں جتنے بھی معرکے ہوئے ان تمام معرکوں میں حق ہی کو غلبہ رہا۔ غلبہ کیوں نہ ہوتا جبکہ ارشاد ربانی ہے، حق آیا اور باطل بے نام و نشان ہو گیا، اور باطل اس طرح مٹنے اور بے نام و نشان ہونے کے لیے ہی ہے۔ یہ یقین کر لینا چاہیے کہ فتح ہو یا شکست، کامیابی ہو یا ناکامی، سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اگر مسلمانوں کو ذرا بھی غرور اور اپنی قوت اور کثرت پر بھروسہ کر لیا تو سوائے نقصان کے اور کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ چنانچہ جنگ بدر کے مسلمانوں نے قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ درس دیا ہے کہ دین کی سربلندی کے لیے اور حق کے غلبے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے تمام معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ کے حوالے کر دیں اور اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھیں، تب ہی حق کو غلبہ ہوگا۔ اسلام کی دوسری جنگ احد تھی۔ اس جنگ میں بعض مسلمانوں نے ایک معمولی سی نافرمانی کی وجہ سے مسلمانوں کو سخت نقصان کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ مکہ کے مشرکین نے 100 ہجری 3 میں بدر کا بدلہ چکانے کی نیت سے 3000 کا ایک جرری لشکر لے کر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے نکلے، اور ادھر پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت پر 700 افراد نکلے۔ دونوں لشکر
मैदान अहद में क़याम पजीर हुए, फिर दोनों फौजों में जबरदस्त जंग चली। वैसे इस जरा सी नाफरमानी के नतीजे में उमूमन सबको नुकसान उठाना पड़ा। 70 मुसलमान शहीद हुए। सरकार ने बाज़ तीर अंदाजों को एक दुर्रे पर खड़ा किया और हुक्म दिया कि फतह या शिकस्त किसी भी सूरत में तुम यहाँ से न हटना। लेकिन जब मुसलमानों का गलबा हुआ और कुफार भाग खड़े हुए और इस्लामी लश्कर माल गनीमत लूटने में मसरूफ थे, तो दुर्रे पर खड़े तीर अंदाजों ने ये मंजर देखा। इन लोगों ने बाज तो हुक्म पैगंबर के तहत वहीं खड़े रहे और बाज इस मुकाम से हट गए। इसका नतीजा यह हुआ कि भागते हुए कुफार का एक फौजी दस्ता इस दुर्रे के रास्ते मैदान अहद में दाखिल हुए। मुहाफिज जो दुर्रे पर थे उनको कत्ल कर दिया और बाद मुसलमानों पर पीछे से हमला कर दिया। कुफार का यह हमला मुसलमानों के हक में खतरनाक साबित हुआ, हत्ता कि सरकार जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जख्मी हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदारे मुबारक भी शहीद हुए। उस मौके पर मैदान जंग में यह खबर उड़ा दी गई कि सरकार जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जाम शहादत नोश फरमा चुके हैं। फिर क्या था, मुसलमानों की रही सही हिम्मत में जवाब देने लगी। फिर अल्लाह ताला की ताईद शामिल हाल हुई। मुसलमानों ने सरकार को सही सलामत पाया, उनकी हिम्मतें बंधी और जमकर दुश्मनों पर हमला आवर हुए। दुश्मन मुकाबला न कर सके, फिर एक बार मैदान जंग से भाग खड़े हुए। इस तरह अल्लाह के फजल से मुसलमानों की शिकस्त फतह में बदल गई। मोहतरम हाज़रीन, देखा आपने कि बाज लोगों की जरा सी नाफरमानी ने किस तरह जंग के नक्शे को बदल डाला और आज हम बेखौफ होकर अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करते चले जा रहे हैं। हालांकि यह हरकत रब कायनात को बिल्कुल पसंद नहीं है। जंग उहद में फिर भी अल्लाह ताला ने फतह जो अता फरमाई तो फैज़ था हमारे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिनको दीन हक के साथ मबऊस फरमाया था। ये वही दीन था जिसको तमाम दीनों पर गालिब करना था। लिहाजा हर मुकाम पर कामयाबी और कामरानी मुसलमानों के कदम चूमी। इससे मालूम होता है कि फतह के मामले में कसरत और ताकत काम नहीं आती, फजल इलाही दरकार है। जब तक अल्लाह ताला का फजल शामिल हाल नहीं होगा तो कामयाबी हासिल नहीं होगी। क्या ये तारीख की हकीकत नहीं है कि जंग हुनैन के मौके पर जबकि इस्लामी लश्कर की तादाद 15,000 से ज्यादा थी, बाज के दिलों में अपनी कसरत पर भरोसा पैदा हुआ तो दुनिया ने देख लिया कि इस्लामी लश्कर दुश्मन के मामूली से हमले को बर्दाश्त न कर सका, भाग खड़ा हुआ। हत्ता कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज दी, अना नबी ला कज़बा अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नबी हूँ, झूठा नहीं, और मैं अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूँ। फिर इस्लामी लश्कर संभला और दुश्मन पर हमला किया तो पैगंबर दीन हक के तुफैल इस्लाम को कामयाबी हासिल हुई। मैं अर्ज कर रहा था कि मुसलमानों को चाहिए कि अल्लाह पर भरोसा रखें, चूंकि हम दीन हक के हामी हैं। अल्लाह ताला हर तरह से हम ही को सरबुलंदी अता फरमाएगा। जरूरत है कि हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफादारी का रिश्ता मजबूत कर लें और मोमिन कामिल बनने की कोशिश करें। किसी ने क्या ये खूब कहा है, जो उनसे रिश्ते वफा इस्तेवार रखते हैं वो इलाज गर्दिश लैल व नहार रखते हैं। जैसा कि इरशाद रब्बानी है, वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सरबलंद रहोगे बशर्ते मोमिन कामिल हो जाओ। दुनिया जानती है कि जिन फर्जंदाने तौहीद व रिसालत ने आकाए दो जहां की फरमाबरदारी इख्तियार की और हर तरह से इताअत की तो जहां भी गए कामयाब लौटे। खुद सरकार के ज़माने में मज़कूरा जंगों के सिवा ग़ज़वा तबूक, ग़ज़वा खैबर, ग़ज़वा खंदक, इसके अलावा ज़माने खिलाफत राशिदा में जो जंगें हुई वो सब हमारे सामने मौजूद हैं कि मुसलमान जो हकीकत में मुसलमान थे जहां भी गए कामयाब लौटे। तो ये फैज़ था अल्लाह का और तुफैल था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मुतसमाइन हिजरत से सिर्फ 8 साल बाद वो मक्का जहां से मुसलमानों को शहर बदर किया गया था, निकाल दिया गया था, फिर से वही मुसलमान उसी मक्का में फातिहाना दाखिल हुए। हरम में
داخلے کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ رب کائنات کی عظمت اور شان کبریائی کے آگے گردن جھکی ہوئی تھی، تواضع عاجزی و انکساری کا مجسمہ بنے ہوئے تھے، اور زبان پر کلام ربانی کی آیت شریفہ ورد زبان تھی، وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اور جب کعبہ شریف میں داخل ہوئے تو ان بتوں کو جو کعبے میں رکھے ہوئے تھے ان سب کی نجاست سے کعبے کو پاک کیا۔ دست مبارک میں ایک لاٹھی تھی جس سے بتوں کو گرانے جا رہے تھے اور گراتے جا رہے تھے، اور یہ آیت شریفات تلاوت فرما رہے تھے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ دیکھا آپ نے خداوند قدوس نے اس دین کو جو مولا کائنات لے کر آئے تھے اسے کس طرح سربلند کیا اور اسے ترقی کی اعلیٰ منزل پر فائز کیا۔ یہ ترقی کا تفسیر ہے اس آیت شریفہ کی، ارشاد ربانی ہے، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ یہ وہی دین برحق ہے جس کی طرف سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام نے لوگوں کو بلایا، اور ان سب مقدس ہستیوں نے اس دین کی اشاعت و تبلیغ فرمائی، اور یہ دین میرے اور آپ کے آقا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا، اور اس دین کے تکمیل کا اعلان بھی ہوا۔ اور ہمارے آقا کی شان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جہاں دین برحق کی تکمیل ہوئی وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت و رسالت ختم ہوا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ سن ہجری 10 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بیت اللہ کا ارادہ فرمایا اور عازم مکہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف صحبت پانے کے لیے 1,40,000 فرزندان توحید و رسالت مکہ میں جمع ہوئی۔ سرکار نے میدان مینا میں ایک تقریر فرمائی۔ تقریر کیا تھی؟ در حقیقت قیامت تک کے انسان کے لیے عمل کا پیغام تھی اور اتحاد کا بیان تھا۔ تقریر کے بعد سرکار نے حاضرین سے خطاب کر کے فرمایا، لوگوں جب میں نے اللہ تعالیٰ کی امانت کو کامل طریقے سے تم تک پہنچا دی ہے تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا، یا رسول اللہ، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق کو ہم تک پہنچایا ہے۔ اس پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور انگشت شہادت سے اشارہ فرما کر کیوں فرمایا، اے باری الہ، میری اس امت کی گواہی پر تو گواہ رہے۔ تب آیت شریفہ کا نزول ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کا دن میں نے دین کو مکمل کیا اور اپنی نعمت کو پورا کیا اور تم سے دین اسلام کے لیے راضی ہو گیا۔ اس موقع پر ایک واقعے کا ذکر کر دینا مناسب ہوگا۔ جب تکمیل دین کا اعلان کیا گیا تو مسلمانوں میں فرحت و مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی اور سب خوشی سے جھوم اٹھے۔ اس موقع پر رازدار نبوی یار غار رسول اللہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجمع سے الگ ایک درخت کے نیچے بیٹھے رو رہے تھے۔ لوگوں نے ان کو تلاش کیا اور ان کی اس حالت کو دیکھا، دیکھ کر پوچھا، اے صدیق یعنی اے ابوبکر صدیق، تکمیل دین کا اعلان ہو چکا ہے اور آپ یہاں بیٹھے رو رہے ہو، یہ تو انتہائی خوشی کا موقع ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اتممت علیکم فی مکر اللہ، لوگوں خود اعلان کیا کہ اتمام کرم اب ہو تو چکا ہے، بس ختم نبوت ہوتی ہے، دین مکمل ہو گیا ہے۔ سرکار جس مقصد کے لیے تشریف لائے تھے وہ مقصد پورا ہو چکا اور بہت قریب ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہو جائیں۔ یہ سننا ہی تھا کہ تمام حاضرین پر صدقے کا عالم طاری ہو گیا اور ساری خوشی اچانک غم سے بدل گئی۔ اور ہوا بھی یہی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 63 برس کی ہوئی، حج بیت اللہ سے فارغ ہونے کے بعد 2.5 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونق کائنات
بنے رہے، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے رنگ و بو سے پردہ فرما گئے، جس کی تفصیل یوں ہے: ماہ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات میں مبتلا ہوئے اور ربیع الاول کی 11ویں تاریخ کو آفتاب رسالت و مہتاب نبوت رونق کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے دار بقا کی طرف رخصت فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محترم سامعین، سرکار کی حیات طیبہ کے یہ مختصر گوشے تھے جو آپ سنتے چلے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ظاہری رخصتی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے ساتھ قبر مبارک میں زندہ ہیں، اور وہ دین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ اطراف عالم میں پہنچا اور ساری کائنات اس دین حق کے انوار و تجلیات سے رونق افروز ہوئی، اور وہ عظیم دین تمام دینوں پر اور تمام باطل مذاہب پر غالب ہوا۔ اب جب کہ اس پیغمبر دین حق کی ہم خیر امت ہیں تو ہم پر اللہ کی جانب سے یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ عشق و محبت قائم کر لیں۔ ایسے دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضامندی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن اتباع تھام لیں۔ جب ہم اس معاملے میں کامیاب ہوں گے تو انعامات ربانی کے حقدار بن جائیں گے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق کا علم بردار اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع امتی بنائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔